वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मगरिब का जो वक्त होता है, गुरूब आफ्ताब का, ये वक्त बहुत ही हसास वक्त है बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए। हमारे यहाँ अक्सर लोग इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चों में, औरतों में बीमारियां बहुत कसरत से पाई जाती हैं। आज जहां भी आप देखेंगे, अस्पतालों में चले जाएं, आपको ज़्यादा मरीज़ बच्चे और ख़वातीन मिलेंगे मर्दों की निस्बत, क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है कि मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवी बनाया है। इसलिए अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा का कुरान हकीम हमें ये सुनाता है फैसला कि मर्द हाकिम है औरत पर। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है। फितरी तौर पे इसकी बॉडी जो है अल्लाह ने बनाई ही मजबूत है, और औरत की और बच्चे की बॉडी जो है वो वीक होती है। अब ये जो असर पड़ता है जिन्नात का, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि पहले आबादी कम होती थी, लोग एक साइड पे रहते थे और खुली सुनसान जगह होती थी, तो शयातीन जिन्नात दुनिया में इंसान से 10 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे उनकी अमाजगाहें होती थी, रिहाइश होती थी। अब सोसाइटियाँ बननी शुरू हो गई। अब आप यहाँ से लाहौर तक चले जाएं तो आपको खाली जगह मिलेगी, और पहले ये 7 सारी खाली जगह होती थी। अब ये DHA बन गया, बहरिया बन गया, ये खाली नाले होते थे, यहाँ कोई सफाई नहीं होती थी, यहाँ तो लोग जाते ही नहीं थे, ऐसा ही होता था। तो अब आप अगर इन जगहों पे पहले जाते थे तो आप कहते थे रात को यहाँ कुछ नज़र आता है, ये होता है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है, घूमती है, फिरती है, जैसे शेर चीते फिरते हैं, सांप बिच्छू फिरते हैं, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अब एक तो इसकी वजह यह बनी कि लोगों ने सोसाइटियाँ बढ़ाते चले गए, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि इस मखलूक को यहाँ से कैसे निकालना है। एक बात हमें हदीस के अंदर भी वाक़या मिलता है, तारीख़ की कुतुब में भी, और बड़े मशहूर सहाबी हैं उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब उन्होंने अफ्रीका के जंगलों में जाकर जो है इस्लाम की तबलीग शुरू की, और अफ्रीकी बर्बरी कौमों के साथ, ये स्पेन के बिल्कुल करीब है अफ्रीका का वो हिस्सा, तो वो बड़े वहशी किस्म के जानवरों का और इंसान वहशी नमा थे, उनकी वो घर होते थे वहाँ पर। फिर जंगलात वैसे भी शयातीन और इन जिन्नात की अमाजगाहें होती हैं वहाँ। वो चूँकि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है कि सलासतु अस्नाफ़िन, जिन्नात की 3 किस्में हैं, हयातुन औ किलाबुन, एक किस्म है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में घूमते हैं, और एक फरमाया यतीरु फिल हवा, एक हवा है जो हवा उड़ती है, बॉडी में दाखिल हो जाती है, ये जिन्ने की एक किस्म है, ये हदीस के अंदर आई है। इमाम इब्न तैमिया ने इसकी बड़ी अक़साम लिखी हैं, यह हदीस ख़ास तौर पे लाई, और उन्होंने फरमाया 3 किस्में मशहूर हैं, और एक वो है जो हवा की शक्ल में बॉडी में दाखिल होती है। अब ये हवा को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ जो आज समझाने का मकसूद है कि आप देखिए, उस सहाबी ने वहाँ खड़े होकर अजान दी। अब अजान 2 तरह की होती है, एक अजान कहते हैं कि आप अल्लाहु अकबर अल्लाह, एक है कि आप निदा करें, मुनादी करें, आवाज़ दें, जैसे ऐलान होता है। ऐलान करना असल में अजान अरबी में बोलते हैं। तो उसने अजान देते हुए कहा कि ए जंगल के वहशी जानवरों, ए जितनी मखलूक़ात हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, यहाँ क़याम पक्का करना चाहते हैं, शहर आबाद करना चाहते हैं, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अब वो 3 दिन की उनको मोहलत दी। 3 दिन में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि वहशी जानवर अपने बच्चों को मुंह में दबा कर जो निकल रहे थे, लाइनें लगी हुई थी, शेरों की, चीतों की, भेड़ियों की, सांपों की, बिच्छुओं की, कि निकल जाओ। अब वो अजान पहुंच गई उन तक। तो ये तरीका है किसी नई सोसाइटी या घर को आबाद करने का। अब वो मैंने 4 रबीउल अव्वल का तरीका बता दिया है, उसमें इसका कैसे हिसार किया जाए। लेकिन मगरिब का जो टाइम होता है ये बड़ा अहम हसासियत वाला है। आज कहते हैं जी अभी मेरे पास आप लोग बैठे हैं, जिसको देखेंगे पहली तो बात लोग ये करते हैं जी जो आता है उस पर जनाती असर है, जनाती मामलात हैं। तो
لوگ زیادہ تر آپ کو جادو بتاتے ہیں، جادو 80% نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، 80-90% بلکہ جادو نہیں ہوتا، لیکن آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے جادو۔ کوئی کرے بھی تو شاید 10 مرتبہ کرے گا جادو تو ایک بار اثر کرے شاید آپ پہ، کیونکہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور وہ بھی کون سا سامری جادوگر ہے کہ اس کا جادو ٹھک آپ پہ اثر کر جائے۔ حضور پہ اتنے جادوگروں نے جادو کیا لیکن ایک کا اثر ہوا، لبید تھا۔ تو اب آپ پہ یہ نہیں ہے کہ جو بس یوں کاغذ پہ لکھ دے تو لپیٹ کے آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دے تو آپ کو جادو ہو گیا، اتنا جادو پاورفل نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کچھ نہیں ہے جادو میں۔ کوئی کر بھی دے تو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ دعائیں پڑھیں، میری کتاب میں خاص طور پہ وہ ہیں، یا ہم بتاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، طاقت والی قوت مدافعت۔ جب آپ کی بھی کمزور ہو جائے گی نا تو آپ پہ جادو ہو جائے گا، ایک ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جن کا معاملہ، جنات کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیماری بناتے ہیں، عورتوں میں زیادہ ہے، بچوں میں زیادہ مسئلہ ہے۔ اب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، غروب آفتاب کا، اس وقت آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے مفصل انداز میں لائے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم غروب آفتاب کے ٹائم شیاطین جنات ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے لوگ عید کی نماز کے لیے دوڑتے ہیں کہ نماز نہ نکل جائے، کیسے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر عید کی نماز ہو جاتی ہے، یہ جمعہ، تو لوگ نکلتے ہیں نا مسجد سے باہر، جس کثرت کے ساتھ، اسی کثرت سے زیادہ کثرت میں جنات اس وقت ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم بچے اور عورتیں جو اوپن ایئر ہوتے ہیں، ننگے سر عورت بھی اپنی چھت پہ یا باہر روڈ پہ کہیں پھر رہی ہے، بچہ جو ہے گلی میں کھیل رہا ہے، چھت کے اوپر ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم ہے غروب آفتاب کا، آدھا پونا گھنٹہ بس، زیادہ نہیں۔ اس ٹائم میں اگر آپ کا بچہ اور عورت اس چیز سے بچ گئے، ڈھانپ کے اپنے آپ کو رکھیں، کوشش کریں چھت کے اندر رہیں، یا دعاؤں کا اہتمام کریں، یا باہر بھی ہیں تو سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ آج بہت بڑی بیماری کا سبب عورتوں میں ننگے سر پھرنا ہے، ننگے سر۔ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے ننگے سر بازاروں میں پھرنا، جائز نہیں ہے۔ حضور کبھی زندگی میں ننگے سر نہیں رہے، پوری زندگی میں۔ جب ہم نبی کے غلام ہیں تو نبی کی مانیں گے نا، تو مرد ہمارے نبی ننگے سر کبھی بازار میں نہیں پھرے، نماز تو دور کی بات ہے، نماز جی ننگے سر پڑھنا مرد کے لیے، لیکن عورت ننگے سر پھر رہی ہے، پھر بیماریاں کیوں نہ آئیں۔ اچھا، آج کل آپ دیکھیے کینسر کی بیماریاں عورتوں میں سب سے زیادہ ہیں، کینسر مختلف قسم کی، گلٹیاں بہت زیادہ بن رہی ہیں، رسولیاں بہت زیادہ بن رہی ہیں۔ یہ ساری آپ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو باقاعدہ طور پہ بلڈ کے اندر یہ اثرات ہوتے ہیں جو شیطانی جاتے ہیں، اور یہ خون جمتا ہے تو گلٹی اور رسولی بنتی ہے۔ سیدہ عائشہ کی وہ حدیث یطیر فی الہوا، یہ ہوا کی شکل میں ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے چیز، یہ جن وہ نہیں ہے جو دورہ پڑے، کسی پہ حاضری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھیپھڑا پکڑا جائے گا، میدا پکڑا جائے گا، گردے پکڑے جائیں گے، اچھا ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے گا، دماغ کا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی جسم میں کسی نہ کسی حصے کوئی چیز جا کے پکڑ لے گی، ڈاکٹر کہیں گے ٹیسٹ ٹھیک ہیں لیکن بیماریاں بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا بہترین علاج کیا نکلا کہ آپ مغرب کے ٹائم جو ہے اپنے آپ کو صرف احتیاط کروائیں، جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے وہ ٹائم اپنا قیمتی بنا لیں۔ ہاں، اس ٹائم آپ کیا پڑھتے رہیں تاکہ آپ بچے رہیں؟ اب میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں، بچوں کو آپ سکھا دیں، عورتوں کو سکھا دیں، مرد بھی یہ پڑھیں، مردوں پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے اس چیز کا زیادہ، لیکن 10% مردوں پہ اثر پڑتا ہے، 90% خواتین اور بچے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ ام الصبیان جو بیماری ہے، ام الصبیان وہ شیطان کی ایک قسم ہے جن کی، وہ امام سیوطی نے لکھا کہ سلمان کے پاس جب اسے کھینچ کے لائے وہ آ نہیں رہی تھی تو اس نے کہا، اتنی بھیانک تھی کہ جن اس سے ڈرتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں بچے ماں کی رحم میں ہوتی ہیں ان کو کھا لیتی ہوں اور ان کو مار دیتی ہوں، حمل کرا دیتی ہوں۔ کہا وہ کس ٹائم تو اٹیک کرتی ہے؟ کہا غروب آفتاب کے ٹائم، جو میرے شکنجے میں عورت آ جائے میں اس کے حمل کو ضائع کر دیتی ہوں۔ اس نے پوری لمبی بحث کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو پتہ یہ چلا اس ٹائم جب غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا ٹائم ہو تو 2 ٹائم آپ حفاظت کریں۔ کون سی دعا پڑھیں؟ سب کو آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، عورتوں کو بھی آتی ہے، بڑی مختصر دعا ہے، چلتے پھرتے اس ٹائم وظیفہ بنا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا ہے؟ کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ۔
اب آپ جب یہ پڑھتے رہیں گے تو سارے شیطان سے آپ رجیم، یہ شیطان ہے، سارے رجیم ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آپ جاری رکھیں زبان پہ. بچے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، عورتیں پڑھ سکتی نہیں، اتنا مختصر ہے. لیکن حفاظت کس سے ہو جائے گی؟ یہ وقت. اب آپ بتائیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، میں آپ حیران ہوں گے. ڈاکٹر آتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر آتے ہیں، میں باہر دنیا میں جاتا ہوں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور زیرک لوگ جب مجھے کہتے ہیں جن کیوں زیادہ ہے، جب میں ان کو یہ چیزیں بتاتا ہوں وہ مان لیتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی ٹیم آئی میرے پاس کراچی سے، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا، بڑا ہاسپٹل ہے. انہوں نے کہا جی آپ ڈاکٹرز کے لیے ایک وظیفہ بنائیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ڈاکٹرز پر بھی کیوں ریئیکشن ہے ان کے دماغوں پہ. 70% ڈاکٹر نفسیاتی خود مریض ہیں، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، کیونکہ مریض کا ریئیکشن ان پہ پڑتا ہے. تو کہا جی کیا وجہ ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے پاس بڑی تعداد میں ڈاکٹرز آتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ پر ہے، نرسنگ سٹاف کو ہے، آپ بھی نہیں کرتے احتیاط. کہا جی آپ ایک ویڈیو ان کے لیے صرف بنائیں. میں نے کہا انشاءاللہ میری پوری تحقیق ہے، میں اس پہ انشاءاللہ جلدی بناؤں گا، تاکہ ہمارا معالج خود مریض بنا ہوا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں شفا دینی ہے، لاکھوں لوگوں کا ان سے علاج ہونا ہے، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے دعاؤں کا. یہ آپ تو عام بندہ ہمارا جو ہے، مرد عورت جو ہیں، یہ مختصر وظیفہ پڑھیں. آپ کو اعوذ باللہ کی طاقت کا نہیں پتہ، میں نے اس پر الگ پوری تفسیر بیان کی ہے. اعوذ باللہ اتنی طاقت والی ہے کہ آپ کو اگر اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے تو آپ کی زبان پہ ہر وقت یہی جاری رہے. اس لیے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن نے خود کہا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو، کس طرح؟ اس طرح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.